میں اس موضوع پر بات کروں اور اس پہ وضاحت بھی دوں، تردید کروں یا تائید کروں. اب جو مجھے کہتا ہے جی مبارک، میں کہتا ہوں جی خیر مبارک. جو کہتا ہے جی ٹھیک، میں کہتا ہوں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی زیادہ اس سوسائٹی میں نا اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں، اپنے ذاتی ایشوز ہوتے ہیں، ذاتی پرابلم. ہاں میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ میں نے اپنی ذات سے منسلک کسی بھی خاتون یا کسی بھی شخصیت کے ساتھ منصفانہ سلوک روا نہیں رکھا. سب آزاد ہیں اپنے اپنے فیصلے کرنے میں، ان کی سوشل میڈیا کی پریزنس موجود ہے، وہ انڈیپینڈنٹ خواتین ہیں، اپنی اپنی ان کی شخصیت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ میں کسی زیادتی کا مرتکب نہیں ہو رہا تو تب تک مجھے کوئی اس پہ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اور یوں بھی اس پہ زیادہ اس لیے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہرحال ہمارے معاشرے میں ایک نیگیٹو بات سمجھی جاتی ہے. اور ظاہر ہر ایک کے حالات مجھ جیسے نہیں ہوتے یا ہر ایک کو اتنے اچھے لوگ. ویسے آپ جب بھی یہ شادی کر رہے ہوں گے تب بھی یہ چیز سوچتے رہے ہوں گے کہ یار یہ ایک بار پھر جو ہے سوشل میڈیا میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کو کون جانتا ہے کہ وہ کس سچویشن میں ہوئی، کیا حالات تھے، کیا فیصلہ تھا، فیملی کیا. تو وہ تفصیل میں وہ جانے سے میں اس کی وضاحت پھر بھی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن ظاہر ہے جو میری ذات سے جڑی ہوئی خواتین یا شخصیات ہیں ان کی بھی ایک پرسنل سپیس ہے، یا ان کی بھی ایک وہ چیز ہے کہ جس کو ضروری نہیں کہ میں لوگوں کے سامنے رکھوں. بٹ بہت موٹی سی بات یہ کہ میں اس لیے بھی اب اس سے اجتناب کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے لیے ترغیب کا معاملہ بن جائے، یہ گھر گھر ڈسکس ہونا شروع ہو جائے اور ہر کوئی جو ہے نا وہ سمجھے کہ یار یہ تو بڑا آسان اور یہ سلسلہ ہے کہ میں بھی. تو وہ ایک فیملی کا فیبرک، ہمارا جو سوشل فیبرک ہے وہ شاید اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. مجھے کسی نے کہا آپ کی 3 نہیں آپ کی 4 شادی. نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. کہاں پہ یہ نادرا کا ریکارڈ ہے، میں سینہ نمبر دے دیتا ہوں چیک کر. وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ اس طرح سے جو ہے بھائی لوگ کہتے ہیں خفیہ اور یہ میں نے زندگی میں کوئی چیز بھائی میری آپ کے متعلق چلتی ہے نا، کبھی دیکھا آپ نے یوٹیوب پہ؟ اچھا نہیں، 4 والا تو مجھے آپ پہلی بار. اچھا مجھے کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز سامنے سے گزری. اور دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ مجھے اتنا جانتے ہیں، میرے گھر آنا جانا اور میرے سب لوگوں کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی میری زندگی میں کوئی ایکسٹرا مرد بھی ہوگا تو دوست کے طور پر اس کو بھی شاید آپ جانتے ہوں گے. ہاں ایسے ہی. تو اگر کوئی خاتون ہوگی تو کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یار وہ فلاں کے ساتھ بھی قرار پائے گا، کوئی نہ کوئی سلسلہ ہے. بلاج ماشاءاللہ اس کو تو میرے خیال اس چیز کا بالکل وہ اس کو بچپن سے ہی پتہ تھا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی خفیہ اور چھپا کے، بھائی آپ اپنی بیوی سے چھپا کے کام کرتے ہو، یہ اپنی والدہ سے چھپاتے ہو، اپنی فیملی ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو میرا تو بھائی ہر چیز میں نے ہمیشہ دکھایا، تصویریں ساتھ ہوتی ہیں، ویڈیو ساتھ ہوتی ہیں گھر پہ. بلکہ جو آپ کی ابھی جو نئی مسز ہیں وہ تو بلاج کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل بھی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی سینسیشن کی حد تک تو ٹھیک ہے، بٹ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میں اس کو ایز ایگزامپل میں نہیں اس کی کوئی بہت اچھائیاں بیان کرنا چاہتا کہ میں کہوں جی بہت بہترین ہے جی ہر چیز. لیکن انجوائے آپ کر رہے ہیں. لوگ نیچے کہتے ہیں کہ یار یہ شادیاں کری بھی جا رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے آپ لوگوں نے نہیں کری. دیکھیں میں یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، شادی کا انجوائمنٹ کے ساتھ اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں لگتا ہے کہ یار یہ بڑی لگژری لائف اور یہ عیاش ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں. عیاشی وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو آپ ویسے کر رہے ہیں. نارملی یہاں پہ دیکھیں نکاح کے باوجود لوگ کہتے ہیں یار یہ عیاشی، اور جو نکاح نہیں کر کے کرتا وہ عیاشی ہے. یہ ویری انفارچونیٹ. لیکن یہ کہ وہ یہ ذمہ داری ہے، یہ آپ نے ہر ایک کو رسپیکٹ دینی ہے، اس کا ڈیو ٹائم دینا ہے، آپ نے اس کو ڈیو اسپیس دینی ہے اپنی زندگی کے اندر، ڈیو مقام دینا ہے آپ نے اپنی لائف میں اپنی فیملی کے اندر. تو اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ جو بہت ہی کوئی شغل میں آپ نے کر لیا اور وہ ایسا. آپ ایسے کیا کہیں گے جو یہ فیمنسٹ تحریک چلتی ہے پاکستان میں ہر سال؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بات کی جانی چاہیے ان کی حقوق کی، ان کی آزادیوں کی، جو کہ وہ مگر میں نے کل دیکھا ہے میں تمہیں تھپڑ ماروں گی، میں تمہیں وہ اینکر سے کہہ رہی ہیں میں چپیڑے ماروں گی تمہیں اور بلا وجہ. میں بڑا حیران ہوں کہ اگر یہ آزادی ہے نا تو پھر تو بڑی بدبختی ہے. مطلب کہ وہ جو کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے سے پوچھے بغیر مطلب کہ تصویر نہیں بنا سکتے، وہ لوگوں کی تصویریں بھی بناتے ہیں، اپنے پیجز پہ لگا بھی دیتے ہیں، وہاں پہ بینر بھی لگاتے ہیں. اور میرا رویہ بڑا عجیب و غریب. کیا لگتا ہے کہ ان کا رویہ کیوں اتنا مطلب کہ وہ ہے ایگریسو ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ خود کو لبرل اور سیکولر کہنے والے زیادہ متشدد اور زیادہ انتہا پسند ہوتے ہیں، زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں ہمیشہ ہی. لیکن لیبل یہ دوسرے مجھے کل بڑی بہت ہی عجیب و غریب لگی. ہمارے ہی دوست ہیں ذوالقرنین شیخ صاحب، ان کو وہ بلا وجہ کہ میں تمہیں چپیڑے ماروں گی، اور وہ اگر یہ خواتین کی آزادی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. آپ اس آزادی کے حق میں نہیں ہیں. آپ کے لیے خاتون کا مرد ہو یا خاتون ہو، یہ کیسے آپ کسی کو جو ہے نا وہ بلا وجہ کہہ سکتے ہیں؟ خاتون کی آزادی اگر آپ دیکھیں، خاتون کی آزادی میں نے عملی طور پر دکھائی ہوئی ہے. وہ میرے گھر کی جو خواتین ہیں وہ کام کرنے میں آزاد ہیں، وہ بات کرنے میں آزاد ہیں، وہ انٹرویوز کس کو دینا چاہتی ہیں، وہ کیسا اپنا طرز زندگی رکھنا چاہتی ہیں، ان کے کیا گولز ہیں زندگی کے اندر، پرسنل کیپیسٹی میں وہ کتنا ایکسیل کرنا چاہتی ہیں. ہر ایک اپنی اپنی ذات کے اندر وہ ہر چیز کام کرنے کے لیے آزاد ہے. کسی پر یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں رہنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے. یہ جو الیکشن 2024 ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ وہ ٹرانسمیشن کر رہے تھے، کیا ہی جاندار ٹرانسمیشن کر رہے تھے. الیکشن 2024 میں بھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے تھوڑی میں تاریخی بدترین دھاندلی
اور اس سے بڑا مذاق پاکستان کی قوم کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا جو سلیکشن کے اندر کیا گیا. ایون میرے ساتھ جو کیا گیا, میں ساری رات چیخ چیخ کے رزلٹ بتاتا رہا ہوں, مجھے بتا دیتے آپ کے نہ بتائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اگلے دن آپ نے جو کرنا ہے. خاص طور پہ میرا ریحانہ ڈار والا جو حلقہ میں بڑا حیرانی ہوئی مجھے, میں ریحانہ ڈار صاحب کے حلقے میں 2 بار جا بھی چکا, میں نے پروگرام بھی ریکارڈ کیا, ممکن ہی مطلب عجیب ہو گیا یار وہ. تو یہ کرنا ہوتا ہے, میری ریکویسٹ ہے. بس دیکھیں میں مانتا ہوں کہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, انہیں کرنا ہوتا ہے, تو پھر یہ تکلف نہ کیا کریں الیکشن والا. اور جو فارم 45 جو اپلوڈ کیے گئے اور اس میں جس طرح کی وہ غلطیاں میں اس میں گیا, میں اس کے بعد اس کو فالو ہی نہیں کیا. میں نے کہا دفعہ کرو یار, اس کا کیا نکالنا ہے. یار بھی 40 ارب روپیہ لگا عوام کا. وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تکلف نہ کیا کریں یار, وہی پیسے. اور جو فارم 45 میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر 1 لکھا اس کو 7 بنا دیا کسی کا. میں اتنا متنفر ہو گیا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا. اس کے بعد پھر میں نے فارم 45 47 کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہیں؟ میں نے بھائی جان پہلے دن سے کہا تھا, مجھے پاکستان تحریک انصاف سے دسیوں نظریاتی اختلافات ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو موقع ملے گا تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں دوبارہ بیٹھ جائیں گے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور میں اسٹیبلشمنٹ کو تاریخ میں بدترین طور پر مضبوط کیا, بڑی ناانصافیاں اور زیادتیاں کی. چلے میں پرسنٹیج پہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے 1% زیادتی کی, اب ان کے ساتھ 100% زیادتی ہو رہی ہے, اور ان کے ساتھ میں کوئی شک نہیں تاریخ کا بدترین ظلم روا رکھا گیا ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے شاید دنیا کی چند جو مقبول ترین تحریک تھیں ان کی شکل اختیار کر لی ہے. اور میں الیکشن سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ 80 سے 90% پاپولیرٹی ہے, تو 80% کے حساب سے منیمم آپ نکال لیں. 180 سیٹوں کا دعویٰ میرا کر رہے خیال ہیں ہے درست ہے کہ وہ درست. اگر دیکھیں کتنی الیکشن سمبل نہ لیا جاتا, آپ کا لیڈر اندر نہ ہوتا, آپ کے لوگوں کو اندر نہ کیا گیا ہوتا, لوگ روپوش نہ ہوتے, الیکشن ڈے پہ موبائل بند نہ کیا جاتا, کتنی ساری اور یہ پورا الیکشن سوشل میڈیا پہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف. ہاں جی ایسے یہ ساری چیزیں ملا لیتے تو 180 بھی میرا خیال کم ہوتی. اچھا, عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ پھر ایک بار زیر عتاب ہیں, کیا کہیں گے؟ اتنا برا وقت انہوں نے اور ان کی فیملی نے دیکھا ہے کہ جب ان کو اٹھایا گیا تھا, اور ایک بار پھر سے وہ دوبارہ کس کرب اور تکلیف سے گزرے ہیں. اس بندے کی, اس نوجوان اور اس خوبرو شخص کی آپ نے حالت بدل کے رکھ دی ہے. وہ 60-70 سال کے ایک بوڑھے لگتے ہیں, زیادہ وجیح لگتے ہیں, زیادہ گریسفل ماشاءاللہ لگتے ہیں, بٹ ایک چیز تو ہے کہ آپ نے کتنا ظلم اور کتنا آپ نے کرنا. بھائی وہ ایک آدمی کا ایک نقطہ نظر ہے, وہ تنقید کرنے کا حق رکھتا ہے, جیسے آپ کے حمایتی آپ کے حق میں بات کرتے ہیں, آپ کے مخالفین کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے متعلق رائے رکھیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ظلم یا جبر, ٹھیک ہے لوگوں پہ کوڑے بھی برسائے گئے, ہم نے سب دیکھا, مگر اس طرح سے اذیت میں مبتلا رکھنا فیملی کو, اور وہ ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان کا پاپولر ترین آدمی ہے, جس سے لوگ پیار کرتے ہیں, بٹ بڑی امیدیں جو ہے نا وہ مدھم ہو رہی ہیں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. ابھی جو جس طرح کے بوگس کیسز بنائے جا رہے ہیں دوبارہ سے, ویری انفارچونیٹ. مطلب یہ ویسے ہی بلکہ آپ نے ویسے بھی اٹھا لیا اور ایسے اٹھا لیا, ایک ہی بات ہے, دونوں میں کوئی فرق. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میں لاسٹ میں ایک ریپڈ فائر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھیلنا چاہوں گا. میں نام لوں گا, آپ نے جو چیز آپ کے ذہن میں ہے آپ نے فوری طور پہ کوشش قرۃ العین اقرار. میری زندگی کی پہلی اور سب سے طاقتور اور مضبوط خاتون اور محبت, جو محبت کا جس درجے پر وہ فائز ہیں وہ پہلی اور آخری ہے. فرح اقرار صاحبہ. فرح اقرار صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, میری زندگی میں ایک نعمت سے کم نہیں ہے وہ. عروسہ خان صاحبہ. عروسہ خان نے بہت پازیٹیوٹی, بہت خوشی میری فیملی کے اندر بہت ساری چیزیں بلاج ایڈ کی. ہمیں فیاض ہم سب کی جان ہے. عمران خان صاحب. عمران خان صاحب پاپولر, مقبول. نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے جو ہوا کے ساتھ. شہباز شریف صاحب. اچھے ایڈمنسٹریٹر کا بھرم ٹوٹا ہے. مریم نواز صاحبہ. میری کوئی رائے نہیں ان کے بارے میں. کوئی رائے نہیں ہے ابھی میں دیکھتا ہوں, ابھی دیکھیں جب کچھ کریں گی تو پھر رائے قائم کریں گے. عامر لیاقت صاحب. بڑا نقصان. جنید جمشید صاحب. میری زندگی کا سب سے شاندار آدمی. ارشد شریف صاحب. ظلم کی انتہا. اور وسیم بدامی. وسیم بدامی, بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں, نہ پوچھیں تو اچھا. وہ ان کا وہ ٹویٹر ہیک بھی ہوا تھا, کچھ اس طرح کی ذہن میں تو نہیں آ رہی. اس نے ویسے آپ کو بھی چوکس کر دیا تھا. بڑا کریٹو آدمی تھا, لیکن وسیم سے میرا بہت اللہ تعالیٰ اس کی خوشی میں بہت خوشی ملتی ہے, اس کی کامیابی میں بہت کامیابی. بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی خاتون ہے اور بڑی قریبی خاتون ہے, کیونکہ انہیں بہت سے لوگوں کا پتہ بھی تھا. کون تھے کو پتہ لگ سکا؟ نہیں, ابھی تک اندازہ نہیں, کوئی پتہ نہیں لگ سکا کہ وہ کون تھے. نہیں, اگر خاتون ہے تو پھر تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن وہ تو پھر
میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ جج کرنا بھی مشکل ہوگا کہ کون سے ولی ہیں. بہت شکریہ جی. تو ناظرین سید اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے ان کی موجودگی کا جو ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. ہم نے ان سے آدھا گھنٹہ کہا کہ میرا خیال ہے 1 گھنٹے سے زیادہ گفتگو کی. میں ایک تو معذرت بھی چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور اقرار بھائی ہمیشہ سے میرے فیوریٹ ہیں. ان کو دیکھ کے ہم نے کام بھی سیکھا, اور جس طرح کا میں پروگرام کر رہا ہوں یہ اس کے موجد ہیں, اس فیلڈ کے, اس بیٹ کے. آپ کا بڑا پن ہے. مجھے بڑا اچھا لگا آج ان سے بات چیت کر کے.